آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کا امیج ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور جیسے فورن میڈیا میں پاکستان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کی ایک امیجنگ کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ان 28 اور 5 میں سے نا تقریباً 9 ایسی ٹیریٹریز بتا سکتا ہوں جن کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، اور انڈیا آفیشیلی وہاں پر اپرتھائڈ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ شاہ نور، آپ نے بات کی سیپریٹسٹ موومنٹس کی، تو اگر ہم دیکھیں تو سیپریٹسٹ موومنٹس تو پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹائم پہ جہاد کو سپورٹ کیا ہے جب سوویت یونین نے اس چیز کو اب میں اسٹیٹ اوپینین آپ کو بالکل بھی نہیں دوں گا، میرے ایک اپنا اوپینین ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کبھی نارملائز ہو سکیں گے؟ تو میں تو پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح ہو کہ شاہ رخ خان یہاں آئے، اس کے کنسرٹ ہوں، وراٹ کوہلی یہاں آئے، وہاں پہ ہمارا کیا کہتے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم جائے، وہاں پہ ہمارے مقابلے ہوں، یہاں سے ہم لوگ دلی جائیں، آگرہ جائیں، امرتسر اور لاہور کتنے کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم زین گندل، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو پاکستانی فارن منسٹر کا ریسنٹ وزٹ ہوا ہے انڈیا میں ایس سی او سمٹ کے سلسلے میں۔ تو اس میں انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کچھ ہارش ایلیگیشنز لگائے ہیں ٹیررزم کو لے کے۔ تو آج ہم اس دیکھیں گے کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے اور کتنا پروپیگنڈا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر شاہ نور، اس بارے میں سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا اوپینین رکھتے ہیں اس بارے میں۔ تو شاہ نور، میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے ایس سی او سمٹ میں پاکستانی فارن منسٹر بلاول بھٹو کو کہا ہے کہ یو آر اے پروموٹر، جسٹیفائر اینڈ اسپوکس پرسن آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ تو اس نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ victims of terrorism don't sit with perpetrators of terrorism۔ تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کا امیج ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور جیسے فورن میڈیا میں پاکستان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کی ایک امیجنگ کی جاتی ہے، تو آپ اس کو لاجیکلی کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ جی، there is a one major difference between India and Pakistan. In Pakistan, we have terrorists in our state, but in India is a terrorist state in itself. India is the promoter, justifier and spokesperson of terrorism, not only within its own territories but also outside its territories. اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا آفیشیلی ایز اے اپرتھائڈ اسٹیٹ آپریٹ کرتا ہے اور اپنے مائنورٹیز کے اوپر بھی ٹیررزم کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر 28 اسٹیٹس ہیں اور 5 یونین ٹیریٹریز ہیں، جس میں سے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ بھی شامل ہیں۔ اب میں آپ کو ان 28 اور 5 میں سے نا تقریباً 9 ایسی ٹیریٹریز بتا سکتا ہوں جن کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، اور انڈیا آفیشیلی وہاں پر اپرتھائڈ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اسٹارٹ ود دا جموں اینڈ کشمیر، پچھلے 4 سال سے وہاں پر کرفیو نافذ ہے، تقریباً 7 لاکھ انڈین آرمی وہاں پر ڈپلائڈ ہے 4 سال سے۔ آپ کو وہاں پہ آپ دوائی لینے باہر تک نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پنجاب کے اوپر۔ پنجاب میں کتنے سالوں سے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہوتا ہے نا، اسی طرح جو سکھوں کا ہولیسٹ سائٹ ہے، ان کا ایک ٹیمپل ہے وہاں پہ پنجاب کے اندر۔ وہاں پر انڈین آرمی نے آپریشن بلو اسٹار کنڈکٹ کیا انڈر دا سپرویژن آف اندرا گاندھی، اور اس کے اندر ان کے کئی لیڈرز کو مارا گیا، اور آج بھی وہاں پر ان کے لیڈرز کو پکڑا جاتا ہے، ان کو کہیں پہ غائب کر دیا جاتا ہے، جیل میں کہیں پہ قید کر دیا جاتا ہے۔ تو کین یو امیجن کہ ہمارے جو ہے ہولیسٹ سائٹ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی اس طرح حملہ کرے، وہاں پر گولیاں چلائے، وہاں پر آ کے بم برسائے، جوتیوں سمیت اندر گھس جائے۔ تو انڈیا نے ایز اے اسٹیٹ لیول اپنے پرائم منسٹر کی سپرویژن کے اندر یہ آپریشن کنڈکٹ کیا۔ کبھی پڑھنا آپریشن بلو اسٹار کے بارے میں۔ جموں اینڈ کشمیر، پنجاب، پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں، راجستھان کے اندر بھی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے انڈیا کے اندر۔ راجستھان سے آگے چلے جائیں ہم، ایسٹرن اسٹیٹس آف انڈیا، جتنی ادھر 7 to 8 اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ سب کے اندر تقریباً سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں۔ ویسٹ بنگال لے لیں آپ، اس کے اندر آپ تریپوری لے لیں، اس کے اندر آپ منی پور لے لیں۔ منی پور کے اندر پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، آرٹیکل 355 نافذ کیا گیا، یعنی کہ فائر ایٹ دا سائٹ، یعنی کہ آپ دیکھ کے بھی کسی کے اوپر فائر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا پراپر وکیل بنائیں، جیسے کہ ڈیموکریسیز کے اندر ہوتا ہے نا، ایون اے کرمنل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ تو انڈیا کے اندر یہ
رائٹ بھی ان کا سبجوگیٹ کر لیا گیا, یعنی کہ آپ جس کو دیکھتے ہیں اس کو وہاں پہ گولی مار سکتے ہیں. آرٹیکل 355 لگا دیا گیا, ایمرجنسی وہاں پہ نافذ کی گئی ہے. کتنے لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کے اندر جا رہے ہیں. پھر ناگا لینڈ کو دیکھ لیں, ٹری پوری کو دیکھ لیں, ان سب کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں. اب یہ میں نے ڈسکس کر لیا کہ انڈیا از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, انڈیا از اے پروموٹر, جسٹیفائر اینڈ اسپوکس پرسن آف ٹیررزم ود ان اٹس اون ٹیریٹری. اب آ جاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا آؤٹ سائڈ اٹس اون ٹیریٹریز بھی پروموٹر, جسٹیفائر اور اسپوکس پرسن آف ٹیررزم کا کام بخوبی نبھا رہا ہے. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے, بڑی انٹرسٹنگ چیز. پاکستان میں ایلیگیشن یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان انڈین جموں اینڈ کشمیر انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ریجن کے اندر نا ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں لشکر طیبہ کا نام آتا ہے, اس کے اندر جیش محمد کا نام آتا ہے, اور ڈفرینٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا نام آتا ہے, جس کو پاکستان نے خود ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوگا. فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ پاکستان وہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہاں پر پروموٹ کرتا ہے ٹیررزم کریٹ کرنے کے لیے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. اب انڈیا کیا کرتا ہے, ہم تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھیجتے ہیں نا وہاں پہ جا کے کہ آپ ٹیررزم پروموٹ کریں. انڈیا ایز اے اسٹیٹ پاکستان کے اندر ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے. انڈین کے آفیشلز یعنی کہ آرمی آفیشلز, نیوی آفیشل, کلبھوشن یادیو کون تھا, ہی واز اے نیوی آفیسر, ٹھیک ہے. تو انڈیا ایٹ دی لیول آف اسٹیٹ پاکستان کے اندر ٹیررزم پروموٹ کرتا ہے. مطلب کتنی بڑی ذلت کی بات ہے. اب انڈیا کے اندر کوئی پاکستانی میجر پکڑا جائے پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی, لیکن اس ایشو کو ہمارا میڈیا اس طرح سے ریز نہیں کر پا رہا. یہ ایک ایشو اتنے ہیں کہ ہم انڈیا کو چپ کرا سکتے ہیں اس ایشو پہ. اب کلبھوشن یادیو کو چلو چھوڑ دیتے ہیں, اب ہم آ جاتے ہیں انڈیا گلوبلی بھی ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے. اب جب قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا, فیفا ورلڈ کپ ریسنٹ 2023 میں ہی ہوا تھا شاید, یا شاید اس سے پیچھے 2023 میں ہی ہوا تھا اسی سال. تو اس میں قطر کے اندر 8 انڈین نیوی آفیشلز پکڑے گئے ہیں. دوز ور اسپائنگ فار دا اسٹیٹ آف اسرائیل, یعنی کہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر جو ہے نا قطر کے لیے قطر کی جو سیکرٹ انفارمیشن ہے, جو اس کی اور مزید ڈیٹیلز ہیں ان کے اپنے اسٹیٹ کی جو سیکرٹس ہیں, وہ اسرائیل کو بیچ رہے تھے. وہ اب کتنی بڑی ذلت ہے. اب انڈیا کے آپ ویسے دیکھیں نا, انڈین بالی ووڈ بڑے مارکوز بنے پھرتے ہیں, ان کی اسپائی سیریز آ رہی ہیں. ایک تھا ٹائیگر, پھر اس کے بعد کبیر سنگھ, پھر اس کے بعد پٹھان ان کا آ رہا ہے. دیکھنے میں یہ بڑے مطلب آپ کو لگے کہ یہ بڑے مارکوز ہیں. یہ ان کی اصلیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کو پروموٹ کریں اور گلوبلی ورلڈ کے اندر بھی ٹیررزم کو پروموٹ کریں. تو پہلے وہ اپنے اس کلبھوشن یادیو اور 8 نیوی آفیشلز کی جسٹیفیکیشن دے دیں, پھر ہم بتا دیں گے کہ وی آر پروموٹر, جسٹیفائر اور اسپوکس پرسن آف ٹیررزم اسٹیٹ اور ناٹ. تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. شاہنور, آپ نے بات کی سیپریٹسٹ موومنٹس کی, تو اگر ہم دیکھیں تو سیپریٹسٹ موومنٹس تو پاکستان میں بھی چل رہی ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں, تو وہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہیں. وہاں پہ PLA, اس کے علاوہ کافی ساری بلوچ آرگنائزیشن ہیں, وہ سیپریٹسٹ, آلدو کہ ان کو انڈیا بیک کر رہا ہے, انڈیا ان کی پیچھے سے فل سپورٹ کر رہا ہے, لیکن سیپریٹسٹ موومنٹس تو پاکستان میں بھی موجود ہیں. اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹائم پہ جہاد کو سپورٹ کیا ہے. جب سوویت یونین نے پاکستان پہ افغانستان پہ اٹیک کیا تھا, تو پاکستان نے ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے جہاد کو پروموٹ کیا تھا, تاکہ سوویت کو ٹو پل دیم آؤٹ آف افغانستان. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ پاکستان کو کیسے لاجیکلی ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ اچھا, تو پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ تو پاکستان میں بھی چل رہی ہیں, اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹائم پہ, اور ورلڈ بھی اس چیز کو اکنالج کرتی ہے, اور پاکستان میں بھی ڈفرینٹ لیگس ایسی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ موومنٹس ایسے آئے ہیں جس میں ہمارے خود اسٹیٹس مین نے, لیڈرز نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ ہم نے بھی جہاد کو پروموٹ کیا ہے. تو اس چیز کو ہمیں کیسے ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک بڑا کریٹیکل کویشچن ہے جو آپ نے دونوں کویشچن کیے ہیں نا, یہ بڑا کریٹیکل کویشچن ہے. اور یہ ورلڈ فورم پہ UN ہو گئی اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو گئی, ان سب پہ پاکستان پر یہ چوٹ پہنچائی جاتی ہے. اور ہمیں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو انفارچونیٹلی دے آر ناٹ سو مچ کوالیفائڈ ایز دیٹ آف ایس جے شنکر کہ وہ ہمیں پراپرلی ڈیفینڈ کر سکیں. تو پہلے آپ کے پہلے کویشچن کو پہلے لے لیتے ہیں کہ سیپریٹسٹ موومنٹ تو پاکستان میں بھی چل رہی ہے. بالکل, پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں, پھر گلگت بلتستان میں بھی کبھی کبھی چلتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ جو بھی کنٹری لے لیں نا, ان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ ہوتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ایکسٹینٹ کو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسٹینٹ کتنا ہے سیپریٹسٹ موومنٹ کا.
یعنی کہ یہ واقعی بہت زیادہ میس لیول پہ ہیں، یا 2 3 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے علیحدہ میں، تو 2 3 4 لوگ تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. فار ایگزامپل آپ لے لیں سیپریٹسٹ موومنٹ تو یو کے میں بھی چل رہی ہے. اسکاٹ لینڈ وانٹس ٹو سیپریٹ فرام دا اسٹیٹ آف یو کے. پھر اس کے علاوہ آپ آذربائیجان کے ترکی کے اندر دیکھ لیں، ان کے اندر جو ہیں ہاں ترک ملیشیاز ہیں وہاں پہ. پھر اس کے علاوہ کرز ہیں، وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. ایران کے اندر بھی چل رہی ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ. تو پھر چائنا کے اندر بھی چل رہی ہیں، تائیوان ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا. ٹھیک ہے، شنگجیانگ کے اندر چل رہی ہیں. چائنا از دا اپ کمنگ سپر پاور آف دی ورلڈ. پھر اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ٹیکسس جو ہے، ایک دو اور اسٹیٹس جو ہیں وہ میکسیکو کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں نا ہم دو چیزوں پہ نا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ایکسٹینٹ کتنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مطلب لاجیکلی یہ جسٹیفائیبل ہیں یا نہیں ہے، اور اوپریشن کتنا ہے اسٹیٹ، یعنی کہ اس کو اپیز کر رہی ہے یا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر رہی ہے. میں آپ کو آئی ول ٹیل یو ود دا ایگزامپل. اب بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے، بالکل ماننے کی بات ہے، لیکن یہ 2 to 3% آف دا پاپولیشن آف پاکستان بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی آپ دیکھیں. اور سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، اور ان کے اوپر آپ سنتے ہوں گے مسنگ پرسنز بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے. لیکن یہ تو ورلڈ کے لیول پہ ایکنالج کیا جاتا ہے. کلبھوشن یادو آپ کے سامنے آ کے پڑا ہوا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کو جموں اینڈ کشمیر کے اندر لیٹس سپوز ہم مان لیتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کو اور آپ بلوچستان کو کسی طرح بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. بلوچستان میں تقریباً کوئی 2 to 3% آف پاپولیشن آف پاکستان اس ٹائم سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور وہ بھی ایز سچ سیپریٹسٹ نہیں ہیں، وہ بھی اپنے رائٹس کو مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گیس ملنی چاہیے. پھر وہاں پہ اسکیٹرنگ آف پاپولیشن ہے، اس کو ہر جگہ وہ سہولیات ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب انڈیا کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، اب بلوچستان میں کرفیو تو نہیں لگا ہوا نا، آپ کے سامنے ہے. اب میں مین پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. بلوچستان میں کرفیو تو نہیں لگا ہوا. بلوچستان میں منی پور کی طرح آرٹیکل 355 کی طرح کا تو کوئی آرٹیکل نہیں لگا ہوا کہ شوٹ ایٹ دا سائڈ، آپ جہاں کسی کو دیکھو پروٹیسٹ کرتے ہو وہاں پہ مار سکتے ہو. اس طرح تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا. پھر اس کے علاوہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جا کے ان کے سیکریٹ ترین مقامات کے اوپر، آلدو کہ وہاں مائنورٹیز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پر وہ اسٹیٹ تو نہیں کرتی نا سیپریٹسٹ. کبھی آپ نے دیکھا پاک آرمی نے جا کے ان کے کسی مقدس ترین مقام کے اوپر بم پھینکے ہوں، وہاں پہ شیل برسائے ہوں، ان کے لیڈرز کو اسیسینیٹ کر دیا ہو، ان کو گولیاں ماری گئی ہوں وہاں پہ، اور اس کی اجازت بھی باقاعدہ پرائم منسٹر نے دی ہو. انڈیا میں تو ایسا ہوتا ہے. پنجاب کے اندر ان کے سیکریٹ ترین مقام کے اوپر، پنجابی جو سکھ ہیں وہاں کے، اس کے اوپر اندرا گاندھی نے باقاعدہ اجازت دی. وہاں پہ انڈین آرمی گھسی، وہاں پہ ان کے لیڈرز کو گولیاں ماری گئیں، وہاں پہ بم شیل پھینکے گئے، اور پورا اس کو مسمار کیا گیا، اور کتنی بے حرمتی کی گئی ان کے مقدس ترین مقامات کے اوپر. تو اس کو آپ کمپیئر کسی بھی طرح نہیں کر سکتے. مطلب ڈیٹ از 1 to 2%، اور یہ تو آپ نے 1000 ٹائم ہی ایکسیڈ کر دیا ہے اس چیز کو. اور اس میں آپ پاپولیشن کا حصہ بھی دے سکتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر کے اندر آلموسٹ 10 ملین سے اوپر لوگ رہتے ہیں. پھر پنجاب کے اوپر کتنی بڑی پاپولیشن ہے، منی پور کے اندر کتنی بڑی پاپولیشن ہے، ناگالینڈ کے اندر کتنی بڑی پاپولیشن ہے. تو اس کو اور بلوچستان کو آپ جسٹیفائی اس طرح سے نہیں کر سکتے. یہ مطلب ایک نارمل فینومنا ہے، اٹ از جسٹ، اور یہ میس لیول نہیں ہے. جی شاہد، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. انڈین اسٹیٹ نے ٹیررزم کیا ہے، بالکل کیا ہے، اور انڈین اسٹیٹ نے کشمیر میں اور پنجاب میں پراپر جینوسائڈ کیا ہے لوگوں کا. پنجاب میں 1984 میں جو انہوں نے کیا، آپ نے بلو سٹار آپریشن کا نام لیا. پھر انہوں نے پراپرلی ایک سکھوں کو دبانے کے لیے بہت سارے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اب سکھوں کی ایک بہت زیادہ پاپولیشن فارن میں ڈیاسپورا ان کا بہت زیادہ ہے، کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. تو وہ ان کے جانے کی بیسک ریزن ہی یہ تھی کہ انہیں لگا کہ انڈیا از نو مور سیف فار دیم. انہوں نے انڈیا میں خود کو بہت انسیکیور فیل کیا. اس وجہ سے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ انڈیا سے موو کر جائیں. اور اب بھی بہت زوروں شوروں سے یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں خالصتان کے لیے موومنٹس چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ انڈیا ٹیررزم اور جینوسائڈ کے علاوہ کچھ اور اونچے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتا ہے مائنورٹیز کو دبانے کے لیے. اس میں سے ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ انڈین پنجاب میں انڈین اسٹیٹ نے، کہا جاتا ہے کچھ رپورٹس میں آتا ہے کہ انڈین اسٹیٹ نے ڈرگز کو پروموٹ کیا. ڈرگز کو کیوں پروموٹ کیا؟ کہ انڈین جو پنجابیوں کی یوتھ ہے اس کو بالکل ہی ناکارہ کر دیا جائے، تاکہ ان کو اپنے نا حق کا پتہ چلے، نہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ سکیں، نہ آواز بلند کر سکیں، نہ ان کو کوئی ریزسٹنس
فیس ہو وہاں پہ اپنا جو ہے اپنا راج قائم کرنے کے لیے. تو انڈیا از انڈیڈ اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. انڈیا سپورٹس ٹیررزم اینڈ انڈیا پروموٹس ٹیررزم. آپ نے جی بالکل ٹھیک بالکل، کہا. آپ نے نا یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. اور ویسے بھی اگر ہم ایک میجر ڈفرینس نوٹ کریں نا سیپریٹسٹ موومنٹس کی، تو بلوچستان میں تو ہم نے فورن انٹرونشن پکڑ لیا. چلو لیٹس سپوز جموں اینڈ کشمیر کے اندر فورن انٹرونشن ہے، پاکستان سپورٹ کرتا ہے، چائنا سپورٹ کرتا ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ. کیا پنجاب کے اندر بھی پاکستان سپورٹ کرتا ہے؟ منی پور میں بھی پاکستان آ کے سپورٹ کر رہا ہے، ٹری پوری کے اندر بھی پاکستان آ کے سپورٹ کر رہا ہے، ناگالینڈ کے اندر بھی پاکستان آ کے سپورٹ کر رہا ہے. تو دوز آر دا جینون separatist movement which should be called as the proper separatist movement. تو پاکستان میں تو آپ کو فورن ہینڈ واقعی نظر آ رہا ہے. اور خالصتان کی آپ نے بہت اچھی بات کی. اور وہاں پہ تو انہوں نے آ کے باقاعدہ انڈین ایمبیسی کے اندر، یو کے اندر جو خالصتانی لوگ تھے جو خالصتان کی ڈیمانڈ کرتے، انہوں نے آ کے باقاعدہ انڈیا کا جھنڈا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. تو اس طرح کی سچویشن آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتی. اب آتے ہیں آپ کے سیکنڈ کوشچن کی طرف کہ پاکستان نے بھی ایک ٹائم پہ ٹیررزم کو سپورٹ کیا ہے جس طرح، اور میں بھی اس چیز کا بہت بڑا قائل ہوں. اور پاکستان میں آپ کسی بھی نالجیبل پرسن سے پوچھیں گے جس نے ہسٹری پڑھی ہوگی، جس نے تھوڑا بہت پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہوگی، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر آج 90-95% لاشیں ہم جتنی بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے، چاہے سیکورٹی فورسز ہوں چاہے وہ انوسنٹ سویلینز ہوں، اس کے اندر صرف اور صرف ایک بندے کا ہاتھ ہے. اور the main culprit is Ziaul Haq behind this terrorism in Pakistan. اب اور میں اس چیز کو بھی ہو سکتا ہے، اب انڈیا کہتا ہے کہ اس چیز کو، اب میں اسٹیٹ اوپینین آپ کو بالکل بھی نہیں دوں گا، میرا ایک اپنا اوپینین ہے. اور یہ اٹ از گاسپل ٹروتھ کہ پاکستان نے جو یہاں سے جہادی سپورٹ کیے تھے امریکہ کی مدد سے، تو ان کو کچھ ایکسپورٹ بھی کیا تھا انڈیا کے اندر، کیونکہ اس ٹائم پاکستان اس سچویشن کے اندر تھا کہ ٹیررزم کو سپورٹ کر سکے نا. تو اب کی سچویشن بالکل الگ ہے. اب پاکستان کی پہلے فارن پالیسی کچھ اور تھی. اب میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ لاجیکلی اس کی جسٹیفیکیشن کیا، کہ میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ٹائم کے اندر ٹیررزم کو سپورٹ کیا، بٹ دیٹ ٹائم از نو مور ایگزسٹنگ ناؤ. اور وہ ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اور پاکستان نے یہ ریئلائز کیا ہے اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد، اور لال مسجد سے پہلے جو اسلام آباد میں ہوتا تھا، اور ایکسٹریمسٹ نے بالکل ہی پاکستان کو قبضے میں لے لیا تھا، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہم سے بالکل، ہمارے کیپٹل سے بالکل 50 کلومیٹر دور تھی مالاکنڈ کے اندر. تو پاکستان نے اس چیز کو اچھی طرح سے محسوس کیا، اور پاکستان نے اس چیز کو اکنالج کر لیا ہے ود دا ٹائم بینگ کہ ٹیررسٹ آر لائک اے گراس ان دا اسنیک، یہ آستین کے سانپ کی طرح. اینڈ نرچرنگ ٹیررزم ان یور اون کنٹری از لائک برنگنگ اپ اسنیکس ان یور بیک یارڈ. اور جب آپ سانپ اپنے بیک یارڈ کے اندر پالتے تو ایک دن وہ آپ کو بھی لازمی ڈستے ہیں. تو یہ پاکستان نے 2000 کی ڈیکیڈ کے بعد پاکستان نے یہ ریئلائز کر لیا تھا. اور جن لوگوں کو ہم نے پالا تھا، ٹی ٹی پی کو باہر سے کسی نے تھوڑی پالا تھا. اب بے شک اس کے اندر فورن ہینڈ ہے، ٹی ٹی پی بنانے والے بھی ہم ہی تھے، انہی مجاہدین کو ہم نے کریٹ کیا تھا. اور جتنے ہمارے جو ویسٹرن بیلٹ ہے ہمارے وزیرستان کے اندر، ان کے اندر بھی مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر جگہ جگہ ہر دوسری گلی کے اندر آپ کو ایک جہادی اسکول مل جاتا تھا، وہاں پہ مدرسہ جہاں پہ جہادیز کو ٹرین کر کے وہاں پہ افغانستان میں ایکسپورٹ کیا. تو یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں. بٹ 2000 کی ڈیکیڈ کے بعد جب ہم نے 70,000 قربانیاں دیں ٹیررزم سے فائٹ کرتے ہوئے، اور ابھی بھی اگر انڈیا کو لگتا ہے اور ورلڈ کو لگتا ہے کہ ہم ہی ٹیررسٹ ہیں، تو ان کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. تو شامل میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کبھی نارملائز ہو سکیں گے؟ کبھی پاکستان اور انڈیا مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکیں گے اگر اس کیس کو ایسے پریزنٹ کیا جائے کہ انڈیا کے جو ایکٹرز ہیں، ان کے جو اسپورٹس پرسنس ہیں، جیسے وراٹ کوہلی ہے، سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، وہ پاکستان وزٹ کریں، یہاں پہ ان کی اچھی بڑی فین فالوئنگ ہے، یہاں پہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان وزٹ کریں اور پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ انڈیا کو وزٹ کریں، تو یہ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بن سکتا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو پائے گا؟ اور دونوں اسٹیٹس کے تعلقات جو ہیں، جو وی ہیو اے ہارش ہسٹری، ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کبھی نارملائز ہو سکیں گے؟ اچھا، پرسنلی اگر آپ پوچھیں نا،
تو میرا تو دل کرتا ہے بالکل یہاں پہ وہ لوگ آئیں, یہاں پہ کتنی ان کی فین فالوئنگ ہے, اور پاکستانی لوگ باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے وراٹ کوہلی کی ڈی پی تک لگائی ہوتی ہے, شاہ رخ خان سے کتنا لوگ پیار کرتے ہیں, اور اس کی موویاں. اب انڈیا کے بعد انڈیا کی فین فالوئنگ جتنے بھی ان کے ماڈلز ہیں, جتنے بھی ان کے ایکٹرز لے لیں ہم, جتنے ان کے چاہے آتھرس تک ہم لے لیں, ان کی بکس ہم میڈیکل میں پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے ان کے چاہے آپ ہم انٹلیکچوئلز لے لیں, کرکٹرز لے لیں, ہر ان ایوری فیلڈ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں, انڈیا کی اگر ان کی فین فالوئنگ کے بعد اگر کسی کنٹری کے اندر ان کی فین فالوئنگ ہے نا, تو دیٹ ول بی ان پاکستان, اور یہیں سے ہی ان کا زیادہ تر بزنس بھی ہوتا ہے ان کی فلمز کا. تو میں تو پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح ہو کہ شاہ رخ خان یہاں آئے, اس کے کنسرٹ ہوں, وراٹ کوہلی یہاں آئے, وہاں پہ ہمارا کیا کہتے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم جائے, وہاں پہ ہمارے مقابلے ہوں, یہاں سے ہم لوگ دلی جائیں, آگرہ جائیں, امرتسر اور لاہور کتنے قریب ہیں. پر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکلٹی, ایک چیز ہوتی ہے بالکل مطلب یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے ہیلوسینیشن, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی ان دا ہیلوسینیشن کے اندر ہیں ہم لوگ. اور یہ میں بالکل میں اس طرح کوئی بات نہیں کر رہا, میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کے بالکل خلاف ہوں, پر میں جو ہے نا یہ پراپر ریسرچ کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں انڈین میڈیا کو آن ڈیلی بیسس فالو کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے نا جب بلاول بھٹو کا سمٹ تھا انڈیا کے اندر, میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. بلاول بھٹو کا جب سمٹ تھا نا انڈیا کے اندر, پچھلے 3 دن سے میں اس کو فالو کر رہا تھا کہ نیوز کے اندر کیا چل رہا ہے. ہندوستان ٹائم لے لیں آپ, دا پرنٹ لے لیں, اکنامک ٹائمز لے لیں آپ اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ این ڈی ٹی وی لے لیں, وایون لے لیں, میں کتنے آپ کو چینل گنواؤں, مطلب ان کے آپ نیوز اینڈ پالیٹکس سے ریلیٹڈ جتنے چینل ہیں, نیوز چینل آپ لے لیں, ان کے آپ چاہے انٹلیکچوئل ویلاگز لے لیں, ایون کہ آپ ان کے کیا کہتے ہیں ایجوکیشنل چینل بھی لے لیں نا, جو ان کے یو پی ایس سی پہ بیس ہوتے ہیں, ان سب کے اندر نا 3 دن سے پہلے نا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ چل رہے تھے. اور وہ کیا کس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے کہ اب بلاول بھٹو آئے گا, بھیک کا کٹورا لے کے آئے گا, یہاں پہ رشیا کے سامنے پھینکے گا کہ ہمیں تھوڑی سی بھیک دے دو, کہیں بلاول بھٹو مودی کے آگے ہی نہ شلوار پھیلا لے کہ ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو. مطلب سچ ولگر اینڈ نان سینس کامنٹس بائی دیز چینلز. اور پھر اس کے علاوہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا پولیٹیشنز اینٹی پاکستان ہے, اور فار دا سیک آف ووٹ بینک وہ ایسے کرتے ہیں. بھائی یہ آپ لوگ بہت بڑی ایک ہیلوسینیشن کے اندر رہ رہے ہیں, ہم پاکستانی لوگ. آپ نا ان چینلز کے اندر ابھی بھی جا کے آپ ویڈیوز دیکھ لیں نا, ان کے نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں, وہ سارے اینٹی پاکستان ہوں گے. پاکستان کو کیوں بلایا, وہاں تو ایک عام انڈیویجول انڈین کمنٹ کر رہا ہے نا, وہاں پہ تھوڑی مودی جا کے کمنٹ کر رہا ہے, وہاں پہ انڈین آرمی تھوڑی جا کے کمنٹ کر رہی ہے. وہاں پہ آپ نیچے جا کے کمنٹ دیکھیں, ایس سی او سے پہلے کے اور بعد کے بھی سارے اینٹی پاکستان, میجورٹی آف 90% سے ابو, کیونکہ اسی کی بیس پہ ہم فیصلہ کریں گے نا, میجورٹی از اتھارٹی. تو 90% سے ابو آپ کمنٹ جو آئیں گے نا وہ نیگیٹو ہی دیکھیں گے, اور دے شو نو سمپتھی فار پاکستان, اور ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی لو نہیں ہے, نہ ان کی نیشن کے اندر, نہ ان کے انٹلیکچوئلس کے اندر, نہ ان کے یوٹیوبرس کے اندر, نہ ان کے نیوز چینلز کے اندر, نہ ان کے کسی کیا کہتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام کوئی فورم ہو یا اس طرح, نہ ان کے پولیٹیشنز کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میرا اس پہ اوپینین کیا ہے, میں اس پہ آتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں. میرا اس پہ اوپینین بالکل کلیئر ہے. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے نا کہ ایز اے پاکستانی میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری نیشن نا پاکستانی, ہم لوگ انڈیا سے بہت پیار کرتے ہیں. انڈیا سے ہماری اگر آپ لیڈرشپ کو چھوڑ دیں یا وہ بھی کرتی ہوگی, مجھے اس کو نہیں. اس چیز میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے میں کیونکہ پنجاب سے ہوں, تو پنجاب میں موسٹ آف دا پیپل, آلموسٹ 40% پیپلز کی جو روٹس ہیں وہ انڈین پنجاب سے ہیں. میری خود فیملی میں میری جو نانی ہیں وہ انڈین پنجاب کے ڈسٹرکٹ گرداسپور سے ان کی روٹس ہیں, تو وہ وہاں سے آئے تھے. تو دے ہیو ایموشنل اٹیچمنٹ ود دیٹ سول. انڈین پنجاب کی جو سول ہے ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان کو کہ ہم وہاں سے آئے تھے. ان کو وہ پراپرلی اکنالج کرتے ہیں کہ ہم فلانے ضلع سے مائگریٹ ہو کے 47 میں آئے تھے. تو پاکستان میں تو ایسے سینٹیمنٹس آپ کو بہت کم دیکھے, انفیکٹ دیکھے نہیں جائیں گے انڈیا کے بارے میں. انڈیا میں تو پراپر پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کو لے کے کہ کتنا کوئی پارٹی پاکستان کے اگینسٹ ہے اور کتنا کوئی پارٹی پاکستان کو اپوز کرتی ہے, ریزسٹ کرتی ہے, اور جو بھی ان کی فارن پالیسی کا وہ کتنا کو پاکستان کے خلاف کتنا زہر اگلتی ہے. ان کی ساری پالیٹکس اس بات پہ چلتی ہے. تو پاکستان میں ایسے سینٹیمنٹس بالکل نہیں دیکھے جاتے, جو کہ ایک خوشائند بات ہے. بالکل, یہ دیکھیں نا آپ نے دو بالکل بہت اچھی باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نا
पंजाब के अंदर देख लें, कश्मीर के अंदर देख लें, आपको कई दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल और इधर पंजाब का जो बॉर्डर है हमारा इंडिया के साथ, आपको कई ऐसी फैमिलीज मिलेंगी कि चाचा इधर रह रहा है और उसके कज़न वगैरह किसी को दूसरी साइड पे रह रहे हैं, मतलब ब्लड रिलेशंस को इस बाउंड्री ने डिवाइड किया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मैं ये नोट नहीं करता कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाया जाता है नेशन के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ नेशन में। और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ, आप कई यूट्यूब चैनल पे देखेंगे ना, नीचे आएगा लव फ्रॉम पाकिस्तान, उनके इंडिया के इवन के। और आपने ये बिल्कुल सही बात की कि इंडिया में कई पॉलिटिकल पार्टीज इवन के कई यूट्यूब चैनल की रोजी सिर्फ एंटी पाकिस्तान होने पे चल रही है। मेजर गोरावारिया का चैनल सिर्फ इस बेस पे चल रहा है कि वो एंटी पाकिस्तान है। कई इनके यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर्म सिर्फ इस बात पे चल रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है। कई इनके न्यूज़ चैनल सिर्फ आप देखें ना, हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर अगर दिन में 10 वीडियोस अपलोड होंगी ना, तो बीच में से 4 से 5 एंटी पाकिस्तान लाजमी होंगी और होंगी पाकिस्तान के ऊपर। मोदी का वोट बैंक सारा किस पे होता है? इलेक्शन से पहले इन्होंने कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया होता है और मोदी का वोट बैंक सारा का सारा एंटी पाकिस्तान पे होता है। और भी चीज़ें होती हैं जिनमें एंटी पाकिस्तान है, बहुत बड़ी चीज़। और अब आ जाते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आप देखें, सोल्यूशन इसका यही है, माइट इज़ राइट। अफगानिस्तान वाला इस पे सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। अब पाकिस्तान अगर चाहता है ना कि इंडिया में उसकी इज्जत हो, वर्ल्ड में उसकी इज्जत हो, और इस तरह वाकई हो कि शाहरुख खान यहाँ आए और यहाँ से क्रिकेट टीम वहाँ जाए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में 2 सोल्यूशन है। पहले तो ये पाकिस्तान को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि कोई उसको इग्नोर ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ना, अब अमेरिका पाकिस्तान में आप वोट करा लें, 90% से अबव लोग अमेरिका के खिलाफ हैं, पर अभी भी जाते हैं ना वहाँ कमाने। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। पाकिस्तान में अभी भी कई लोग जो है इसराइल को नफरत करते हैं, पर अभी भी फाइबर के ऊपर कमा रहे हैं ना, किस लिए? क्योंकि माइट इज़ राइट, मतलब उनकी इन्फ्लुएंस आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आप पावरफुल हो। तो पाकिस्तान को ना इतना ताकतवर होना पड़ेगा कि वो इंडिया को मुज़ाकरात की टेबल पे ला सके, और हम भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर आपको कोई फ्रेंड है, वो मांग तांग के खाता है किसी से, रोज़ हाथ फैलाता है आपके आगे, आप अपने फ्रेंड की इज्जत नहीं करेंगे, दुश्मन से तो अच्छे ताल्लुकात की बात बहुत दूर की है। अफगानिस्तान ने भी तो यही किया था, अमेरिका को टफ टाइम दिया, 20 साल उनकी तबीयत दुरुस्त की। मैं उनके अफगान तालिबान के हक में नहीं हूँ, मैं एक फिनोमेना बता रहा हूँ कि जब आपको मुज़ाकरात की टेबल पे किसी को लाना होता है ना, तो आपको हायर पोजीशन पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया से रिलेशन अच्छे हों, तो इंडिया अगर नहीं भी चाहेगा ना, तब भी हमारे अच्छे हो जाएंगे अगर पाकिस्तान ताकतवर हो जाए आज की डेट में, ठीक है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है, इसको ख़त्म होना होगा। पॉपुलिस्ट लीडरशिप क्या करती है? वो मेजॉरिटी का सोचती है, माइनॉरिटी को इग्नोर करती है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, तो वो मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एंटी मुस्लिम स्टांस अपनाते हैं, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एंटी पाकिस्तान स्टांस अपनाते हैं। तो इंडिया में जब तक पॉपुलिस्ट लीडर का खात्मा नहीं होता ना, और प्रॉपर स्टेट्समैन नहीं आ जाते जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो, जिन्हें पता हो कि एक टाइम पे जर्मनी और फ्रांस जानी दुश्मन थे, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। एक टाइम पे यूके और जर्मनी जानी दुश्मन थे, उनको कोई हासिल, आज दोनों के दोनों नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में जब तक पॉपुलिस्ट लीडरशिप ख़त्म नहीं होती और इनकी ये मेंटालिटी ख़त्म नहीं होती कि हम इसको दबा देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तो जब तक उनके प्रॉपर स्टेट्समैन नहीं आ जाते, उनके अंदर पढ़े लिखे लोग उनकी हुकूमत में नहीं आते, और जब तक पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क नहीं बनता, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं देखता कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इंप्रूव हो सके। तो व्यूअर्स, हमारा आज का सेशन डॉक्टर शाहनूर के साथ बहुत प्रोडक्टिव रहा। हमने पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपकी इस बारे में, इस मौजू के बारे में कोई राय है, तो आप फ्रीली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की लॉजिकल और रीज़न बेस्ड गुफ्तगू के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।